بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ نریندر مودی کا طیارہ ایک بار پھر پاکستانی فضائی حدود میں داخل۔ خاتون آفس میں کرسی سے گر کر جاں بحق۔ انڈیا۔ بھارت ریاستی آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نے حج پر جانے والے مسلمانوں کو فی کس 1 لاکھ روپے مالی معاون دینے کا الیکشن میں کیے گئے وعدے کو پورے کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کو بھی ہٹلر کی طرح روکنا ہوگا، طیب اردگان۔ ترکی۔ اسرائیل کی لبنان میں خون کی ہولی شہداء کی تعداد 570 سے تجاوز کر گئی۔ دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، تیز رفتار بلٹ ٹرین متعارف ہو رہی ہیں، مگر ایک ترقی یافتہ یورپی ممالک میں اب بھی سب سے سست رفتار ٹرین چلتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دنیا کی سست ترین ٹرین یورپی ملک سوئٹزر لینڈ کے مرکز میں چلتی ہے، جو 40 کلومیٹر فی گھنٹے سے کم رفتار میں 290 کلومیٹر کے سفر 8 گھنٹے میں طے کرتی ہے۔ بھارت انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے اجمیر شریف درگاہ کو مندر قرار دینے کا مطالبہ۔ انڈیا۔ تل ابیب۔ اسرائیلی فوج نے کھل کر اعتراف کیا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار حزب اللہ کا فائر کیا گیا میزائل تل ابیب تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی لاشوں سے بھرا کنٹینر بھیج دیا فلسطین کو۔ اہل فلسطین تاریخ کے سیاہ ترین دور سے گزر رہے ہیں، فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کا خطاب۔ بجلی صارفین کے لیے بڑا جھٹکا، رواں ماہ سبسڈی ختم ہو جائے گی۔ پاکستان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کو پروموٹ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف چانسلر کا انتخاب لڑنے سے روکنے کے لیے نئی پٹیشن جمع کرا دی گئی، جبکہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ پٹیشن مسلم لیگ نون کے چیئرمین یوتھ کوآرڈینیٹر خرم بٹ نے جمع کروائی۔ پٹیشن وائس چانسلر کے دفتر میں نئی دستاویزات کے ساتھ جمع کرائی گئی۔ پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی پر گہری تفتیش ہے۔ بھارت کی روس یوکرین جنگ میں یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے کی پیشکش۔ حزب اللہ کے خلاف آپریشن مشرق وسطیٰ میں سب کے لیے پیغام ہے، اسرائیلی آرمی چیف۔ علاقائی فوجی کشیدگی اسرائیل کی بہترین مفاد میں نہیں، وائٹ ہاؤس۔ مودی کے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تعصب کھل کر سامنے آنے لگا۔ بھارت 13 سالہ دلت لڑکی کو چلتے کار میں 3 افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ غزہ اور لبنان میں مرتے بچے عالمی برادری کی ناکامی کا ثبوت ہیں، رجب طیب اردگان۔ ایف بی آر کا 1 اکتوبر سے نان فیلر کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ۔ عورت بچوں کو رونے پر پالتو کتے کا رسی توڑا کر سانپ پر حملہ، ویڈیو وائرل۔ امریکی صدر کا اسرائیلی جارحیت کو بھرپور دفاع، مظلوم فلسطینی بھول گئے۔ بھارت میں اقلیتوں کی زندگیاں شدید خطرے میں، رہنما کے خاموش انصاف پر سوالیہ نشان۔ دبئی میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کے لیے پاسپورٹ کی مدت میں رعایت کا اعلان۔ نواز شریف کی کویت کے ولی عہد سے ملاقات، علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے کا اعادہ۔ اگلے چیف جسٹس کی تقرری اعلان جلد کیا جائے، جسٹس منصور کی مکمل حمایت کرتے عمران خان۔ قریب الحسن کی مشکلات میں اضافہ، ہیرا پھیری کرنے پر 50 لاکھ جرمانہ عائد۔ اقوام متحدہ میں بائیڈن کی تقریر پر امید افزا نہ تھی، اس لیے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لبنانی وزیر خارجہ۔ فرانس ہمیشہ لبنان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور آئندہ بھی حمایت جاری رکھے گا، فرانسی صدر۔ پاکستان کے لیے آج $7 ارب کے قرضے کی منظوری کا امکان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، حصص کی مالیت میں 99 ارب روپے سے زائد کا اضافہ۔ سری لنکا میں نئے صدر نے منصب سنبھالنے کے بعد پارلیمنٹ تعطیل کر دی۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، سینئر حزب اللہ کمانڈر ابراہیم قبیسی شہید ہو گئے۔ بھارت میں اقلیتوں کی زندگی شدید خطرے میں ہے، رپورٹ۔ مودی کا امریکہ میں ہندو نظریے کا پرچار، سکھ رہنما نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تو جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، ایرانی صدر۔ اپنے ملک کو فلسطین کا دوسرا گھر بننے نہیں دیں گے، اردن صدر۔ حزب اللہ کا اسرائیل میں موساد کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل حملے۔ چیف جسٹس کو اپنا ٹائم پورا کر کے رخصت ہو جانا چاہیے، شاہد خان عباسی۔ اسلام آباد کے ادارے جان بوجھ کر سندھ کو نیچا دکھاتے ہیں، صوبائی وزیر تعلیم سندھ۔ ویسٹ انڈیز کھلاڑی نے T20 میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کا ریکارڈ بنا لیا۔ MD کینٹ ٹیسٹ دوبارہ لیا جائے، طلبہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ یہ تھی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔